اگر آپ صرف 1 منٹ کے ٹائم فریم کو سمجھ لیں تعریف کرتے ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، تو آپ کے درمیان جو تعلقات کبھی اتنے خراب نہیں ہوں گے کہ آپ ایک دوسرے سے بار بار مذاکرات نہ کر سکیں. کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ 1.5-2 گھنٹے والا کام کرتے ہیں لڑائی جھگڑے میں، تو اس کی امپیکٹ، اس کا جو ایک جھٹکا ہے وہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ وہ 2-4 ہفتے 2-4 مہینے ہم پھر بات ہی نہیں کرتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. پھر کہتے ہیں گل ہی نہیں کرنی. پھر خاموشی کو مسئلوں کا حل سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ سائلنس کلز. تو یہ 1 منٹ کا فلسفہ ہے جس میں نہ تو بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے 1 منٹ میں، نہ نفرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، نہ 1 منٹ میں بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس کی جو نارمل ڈوز ہے، جو سائنس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کسی کی، وہ جو آپ کو ڈر ہے نا کہ تعریف کے بعد یہ کوئی پتہ نہیں مانگے گا کچھ، اگر تعریف کو 1 منٹ کے اندر اندر رکھیں تو پھر اتنا چوڑ نہیں ہوتا. کوئی چوڑ ہونا سمجھتے ہیں آپ؟ یہی ڈر ہے نا، چوڑ نہ ہو جائے کدھر، پھر اتنا چوڑ نہیں ہوتا. لیکن اگر بہت زیادہ ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا طوفان ہم لے آتے ہیں، بیبی ٹاک شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیبی ٹاک بڑی کامن ہے. بیبی ٹاک کیا ہوتی ہے؟ اس سے پرہیز کیا کریں. لو بومبنگ. اچھا، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس اسٹاک ہوتا ہے، جتنی محبت کی جمع پونجی ہوتی ہے، ساری آپ خرچ کر دیتے ہیں اور باقی پھر کچھ بچتا نہیں کچھ. تو اور پھر جب وہ تنگ کرتا ہے تو پھر ہمیں غصہ بہت آتا ہے، محبت اس میں سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھبرا کے، چھوئی موئی محبت. کہ جب آپ 1 منٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں کرتے، دن میں 4-5 دفعہ کرتے ہیں، مہینے میں 150 دفعہ کرتے ہیں، تو پھر اس کا اثر ہونے لگتا ہے. ریپیٹیشن اور پیغام دو چیزیں ہیں کہ آپ کا پیغام کیا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ کہا. وہ ریپیٹیشن، یہ دو چیزیں ہیں جو انسانی دماغ ان پہ چلتا ہے، کہ پیغام کلیئر ہو اور دوسرا رپیٹ ہو، اس میں بار بار اسے دہرایا جائے. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 1 منٹ کافی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ تعریف ہوگی یا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے، گول سیٹنگ کی ضرورت ہے، ہدف مقرر کرنے کی ضرورت ہے. ہدف کہ کرنا کیا ہے، کلیئر ورڈز میں کرنا کیا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، تو ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کچھ کہتے ہیں، بچہ کچھ اور کہتا ہے، اور ہمارے درمیان اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اور مشکل بندہ ہے، مشکل ٹاپک ہے، اور اتفاق رائے کوئی نہیں ہے، اور جذبات کی گرد اڑی ہوئی ہے. گھر میں بہت زیادہ شور ہے، رولا ہے، اور پچھلی باتیں ہو رہی ہیں، 5 سال پرانی 25 سال پرانی باتیں ہو رہی ہیں، سارے پرانے زخم جو ہیں وہ تازہ ہو رہے ہیں. ایسے میں اس کو ہم کروشل کنورسیشن کہتے ہیں، جو کہ پھر سیکھنی پڑتی ہے. آپ کبھی کبھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لوگ اچھا بھلا کاروبار کرتے تھے. 50 سال پہلے ایک سبجیکٹ آ گیا، بزنس ایڈمنسٹریشن. ماسٹر کرتے ہیں لوگ اس میں، MBA کرتے ہیں. تو کیوں ضرورت پیش آئی MBA کی؟ اچھا بھلا تو بزنس کر رہے تھے لوگ. آپ کا خیال ہے کہ وہ اچھا بھلا بزنس کر رہے تھے؟ یا اب لوگ پڑھ لکھ کے ہارورڈ بزنس اسکول سے یا لمس سے یا کسی جگہ سے پڑھ لکھ کے تو اچھا بزنس کرتے ہیں؟ اب لوگ، لاہور میں 100 ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے زبردست بزنس اسٹیبلش کیے ہیں اپنے سنگل ہینڈڈلی. تو یقینی طور پر وہ جو تعلیم ہے اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے 150 سال پہلے ڈاکٹر نہیں بنا کرتے تھے، حکیم ہی ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے 150-200 سال پہلے سائیکالوجسٹ، 250 سال پہلے کوئی نہیں ہوتے تھے. اور اس سے پہلے بھی کوئی آرکیٹیکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا،
لوگ خود ہی راج مزدور بلا کے مکان بناتے تھے، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی انجینئر نہیں ہوتا تھا. تو پہلے کو پل بھی نہیں ہوتے تھے، پہلے دریا کے ادھر رہنے والے ادھر رہتے تھے، ادھر رہنے والے ادھر رہتے تھے. کدھر جانا نہ آیا تو کشتی پہ چلے گئے. اور کوئی بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، کوئی ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے. تو سیکھنے سے سارے کام ہوئے. پہلے آپ کو پتہ ہے 50 سال پہلے گھروں میں عام کھانے پکتے تھے، یا آلو گوشت یا گوشت آلو یا دال یا کچھ. اب ہر گھر میں پزا بن رہا ہے، اور یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کر کے کہ یہ فلانی ڈش ہے، یہ جناب چائنیز کھانا بن رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے. اور لاہور میں فقط 50 سال پہلے کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا سوائے ایک ریسٹورنٹ تھا گوگو، اور اس کے ساتھ ایک شیزان تھا، اس کے سامنے ایک انڈس تھا جو بعد میں آیا. جی تو آج لاہور میں کم از کم 10,000 ریسٹورنٹ ہیں جو ورلڈ کلاس سروسز پیش کرتے ہیں، جو اتنا شاندار ماحول دیتے ہیں جیسا لنڈن کے ریسٹورنٹس میں بھی نہیں ہوتا. تو زندگی چینج ہوتی ہے. تو جب ہم آپ کو سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں تو یہ محض کوئی شوق کی بات ہم نہیں کر رہے. سچ پوچھے تو جان کڑکی میں پھنسی ہوئی ہے. ہم کون سا عیاشی کی بات کر رہے ہیں کہ چلو جی بیٹھے سیکھیں، وڈے لوگوں دیاں گلاں کریں، وڈیاں گلاں، وڈیاں گلاں. یہ نہیں ہے ایسی بات. مجھے پتہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا معاملہ رسمی سا نہیں ہے، اٹس اے سیریس میٹر. کیونکہ آخر کار تو سارے ٹیلی فون ادھر ہی آتے ہیں نا ہر وقت. یہ کوئی دن نہیں ہے ایسا کہ جب گھر والے اپنی تکلیف کی وجہ سے فون نہیں کرتے، اور پھر وہ فون کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ان کی کرنا ہے، ان کی کرنا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.